ایک بہت بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ کیا متحدہ عرب امارات کے موجودہ صدر انتقال کر گئے ہیں۔ آخر کیا وجہ بنی کہ جرمنی سے ایک دم فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر متحدہ عرب امارات کا دورہ کرتے ہیں اور وہاں پر صدر سے ملاقات نہیں کرتے ہیں بلکہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملاقات کرتے ہیں، اور جو اعلامیہ بھی سامنے آیا ہے وہ بھی بڑا حیران کن ہے۔ تو کیا سعودی عرب نے اپنا آخری وار کر دیا ہے؟ یہ پوری خبر کیا ہے، تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ السلام علیکم، آساریخ ہے 17 فروری 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ نے اس سارے پیٹرن کو دیکھنا ہے کہ جو پچھلے 4 سے 5 دنوں کے اندر متحدہ عرب امارات سے متعلق جو خبریں سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلے ترکی کے جو صدر ہیں اردگان، انہوں نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کرنا تھا، لیکن متحدہ عرب امارات میں کا جو یہ دورہ ہے ترکی کے صدر یہ کینسل کر دیتے ہیں۔ ترکی کے صدر جس پارٹی سے ان کا تعلق ہے اسی پارٹی سے منسلک ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ پوسٹ کرتا ہے ایکس پر کہ یو اے ای کے صدر کی جو طبیعت ہے وہ ناساز ہے، اسی لیے اردگان جو ترکی کے صدر ہیں انہوں نے اپنا جو دورہ ہے وہ کینسل کر دیا ہے۔ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد پتہ نہیں ایسا کیا ہوتا ہے کہ جو ٹویٹ کی گئی ہوتی ہے ایکس اکاؤنٹ پر اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو یونان کے صدر ہیں انہوں نے بھی متحدہ عرب امارات کا دورہ کرنا تھا۔ 14، 15 یا 16 فیب کی تاریخ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ یونان کے صدر کی طرف سے یا ان کے دفتر کی طرف سے یہ اعلامیہ سامنے آتا ہے، خبر سامنے آتی ہے کہ میں یو اے ای کا وزٹ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میری کچھ اپنی مصروفیات نکل رہی ہیں۔ حالانکہ یہ سبھی جانتے ہیں کہ پیٹرن ہوتا ہے جس طرح سے وزارت خارجہ یا ان تمام سربراہان مملکت کے جو وزٹ ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر انہیں کس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے، پراپر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کس دن آنا ہے، کس طرح آنا، اچانک تو کوئی مصروفیت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال ترکی کے صدر اور جو یونان کے صدر ہوتے ہیں ان دونوں کی طرف سے جو وزٹ ہے وہ کینسل کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ خبر سامنے آتی ہے کہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر جرمنی سے میونخ سے سیدھا وہ متحدہ عرب امارات کے اندر آ جاتے ہیں اور کوئی دورہ اس طرح سے اسکیجول نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک اور حیران کن یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات کے صدر MBZ سے ملاقات نہیں کرتے بلکہ ان کے بھائی سے شیخ طاہنون سے ملاقات کرتے ہیں جو کہ متحدہ عرب امارات کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے۔ اب اس کے اندر اس ملاقات کا جو اعلامیہ نکل کر سامنے آیا جس پہ پاکستان کی میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا کہ اس کے اندر یہ بیان سامنے آتا ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی طرف سے یا پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کی سیکیورٹی کو بالکل ایسے ہی لیتا ہے جیسے وہ پاکستان کی ان کے لیے سیکیورٹی ہے، یا متحدہ عرب امارات کے اندر جو استحکام ہے اسے اسی انداز کے طور پر لیتا ہے جیسے پاکستان کا استحکام ضروری ہے۔ تو پھر یہاں پر یہ سوال اٹھنے لگ گیا کہ اچانک سے ایسا متحدہ عرب امارات کے استحکام کو ہوا کیا کہ یہ جو ملاقات بھی ہوتی ہے پھر متحدہ عرب امارات کے صدر سے بھی ملاقات نہیں ہوتی ہے اور پھر اعلامیہ اس انداز میں آتا ہے۔ پھر اس سب سے بھی بڑھ کر ایک اور خبر سامنے آ جاتی ہے، ایک اوپن اکاؤنٹ سورس ہے اسرائیل کا ٹیلی گرام پر، ان کی طرف سے خبر سامنے آتی ہے کہ یو اے ای کے جو صدر ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں۔ اب اس کے اندر کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے یا نہیں ہے، بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ایسے بے شمار اوپن انٹر سورس اکاؤنٹ کے اندر یہ خبر تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہے۔ کیوں گردش کر رہی ہے؟ یہ بڑا ایک اہم چیز ہے۔ دیکھیے اس کا پیچھے جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ متحدہ عرب امارات کے صدر ہیں ان کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ اب آہستہ آہستہ جو اپنا اقتدار ہے وہ منتقل کرنا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کی طرف، اور اپنے بیٹے کو متحدہ عرب امارات کے اندر وہ اہم ذمہ داریاں بھی دے رہے ہیں۔ اور جو ان کے بھائی ہیں شیخ طاہنون نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جن کی ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے، یہ ان تمام چیزوں کے اوپر کچھ خوش نہیں ہیں بلکہ ناراض ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا جو اقتدار ہے وہ ان کا حق بنتا ہے، تو لہٰذا جو MBZ اپنے بیٹے کو اقتدار دینا چاہ رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اسی لیے جو MBZ کے بھائی ہیں شیخ طاہنون جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں یہ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا بیٹا بن جائے بلکہ اقتدار پر حق میرا ہے۔ اب اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ عرب ممالک کے اندر ایک یہ نارمل پریکٹس ہے کہ جب بھی اقتدار کی منتقلی ہوتی ہے تو اسی طرح کی جو خانہ جنگی والی جو صورتحال ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، سعودی عرب کے اندر بھی ہم نے دیکھی ہے اور خود ابھی ہم متحدہ عرب امارات کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی جب یہ MBZ جو موجودہ متحدہ عرب امارات کے صدر ہیں جب یہ صدر بنے تو ان کے بارے میں بھی یہی تاثر تھا اور دعوے ایسے کیے جا رہے تھے کہ جو ان کے بھائی تھے جن کے پاس اقتدار تھا انہیں اچانک سے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ وہ بستر سے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ MBZ جو ہے وہ اقتدار کی باغ دوڑ جو ہے وہ سنبھال لیتے ہیں۔ اور کچھ یہ بھی خبر سامنے آتی ہے کہ ایک دم سے ہی MBZ کے جو بھائی تھے وہ انتقال کر گئے تھے لیکن کافی عرصہ اس خبر کو دبا کر رکھا گیا تھا۔ اب یہ تمام وہ پیراہے ہیں اور چیزیں ہیں جو اس پس منظر کے اندر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ آخر متحدہ عرب امارات میں ایگزیکٹلی چل کیا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی طرف سے وزٹ کیا گیا، متحدہ عرب امارات کے صدر سے ان کی ملاقات نہیں ہوتی بلکہ ان کے بھائی سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب اس میں
जियो पॉलिटिकल तनाजुर में अगर आप देखें, इस बात को समझने की कोशिश करें तो जो MBZ के जो भाई हैं शेख ताहनून, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इनके बारे में ये तासुर है, ये सऊदी अरब के इंतहाई करीबी हैं और इंतहाई हिमायत याफ्ता हैं सऊदी अरब के। आपको ये याद रखना चाहिए कि मौजूदा जो UAE के सदर हैं उनकी और मोहम्मद बिन सलमान के आपस में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। यमन के तनाजुर में भी, सोमाली लैंड वाले मामले के ऊपर भी, सोमालिया के मामले के ऊपर भी, और ऐसे बहुत से सूडान वाले मामले के ऊपर भी और लिबिया के मामले के ऊपर भी। तो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, इनकी मोहम्मद बिन सलमान से बहुत अच्छी दोस्ती है और फिर UAE के जो मौजूदा सदर हैं उनके इस अमेरिका और इसराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जबकि जो शेख ताहनून हैं, इनके बारे में ये कहा जा रहा है ये उस हद तक नरम गोशा नहीं रखते हैं अमेरिका और इसराइल के लिए, लेकिन इनके अंदर वो मुस्लिम ममालिक को एक साथ यकजा करने वाली जो सोच है, ये उसको ज़्यादातर इनकी ख्वाहिश होती है। तो इसीलिए ये बातें बहुत ज़्यादा रूमर्स की सूरत में हमारे सामने आ रही हैं। अगेन कहूँगा कि सरकारी सतह के ऊपर इन मामलात की तस्दीक कभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन बहुत से ओपन इंटर सोर्स अकाउंट, चाहे वो इसराइल के हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट के ऊपर तमाम हवाले से नज़र रखने के हवाले से हैं, वो बैक टू बैक मुत्तहिदा अरब अमारात की तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। और जिस तरह से दीगर ममालिक के सरबराहान ममलिकत के विजिट कैंसिल हुए हैं और UAE के सदर से मुतालिक अभी तक कोई तफसीलात सामने नहीं आ रही, और उनके जो भाई हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वो एक्टिव हो चुके हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इस बात को तक़वियत दे रही हैं कि आखिर कुछ तो UAE के अंदर चल रहा है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो बहरहाल अगर ऐसा हो गया, अगर इक़्तिदार की मुंतक़ली होती है, तो ये यकीन रखिए कि ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त जिस तरह का अपना किरदार अदा कर रहा है, उसमें बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो किसी मसलहत के तहत तो खामोश हैं, लेकिन वो दिल से आपको खुश नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि MBZ की जो पॉलिसी है वो किसी भी तरह से दोस्त पसंद नहीं है या इस्लाम पसंद भी नहीं है। तो बहरहाल वो अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं मुख्तसर से वक्त के अंदर। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद जो क्लैरिटी है वो क्या होती है। जो भी अपडेट होगी आपके सामने रखेंगे। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।